آج ہم سب اپنے گناہوں کے سبب اللہ کے مجرم ہیں، اور مجرم کی سزا قید با مشقت ہوتی ہے۔ اللہ کا قید خانہ دوزخ ہے، اور اس کی مشقت کا تحمل ہم میں نہیں ہے۔ دل میں بار بار خیال آتا ہے کہ ہم نے نفسانی خواہشات کی اتباع اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو پسے پشت ڈال دینے کی وجہ سے جو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جس کے سبب ہم رحمت خداوندی سے دور ہو گئے ہیں، اب اس عاصیانہ زندگی کا کیا ہوگا؟ آخرت کی فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ آخرت کی ذلت و رسوائی اور دوزخ کے احوال جان کر دل تڑپ اٹھتا ہے، بدن لرز جاتا ہے کہ آخر اب ہمارے گناہوں کی معافی کی کیا صورت ہو، ایسا کون سا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نظر میں سرخروئی حاصل کریں۔ تو قربان جائیے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ صرف ایک جملے میں پورے مسئلے کا حل ارشاد فرما دیا کہ اے میری امت ہراساں نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اس حال میں کہ گزشتہ پر ندامت ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو تو ابھی اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ التوبۃ ہی الندامہ، توبہ نام ہی ندامت کا ہے، شرمندگی کا ہے۔ جگر مراد آبادی نے کیا خوب اس کی ترجمانی کی ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، آقا مدنی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جیسے ناپاک شخص اگر غسل کر لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ پاؤں غبار آلود ہو جائیں یا ان پر میل چڑھ جائے جس طرح وہ دھونے اور رگڑنے سے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح توبہ کرنے والے کا حال ہے کہ جب بندہ سچی تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی توبہ کے پانی سے اس کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ اللہ کی بے پایا رحمت تو انسان کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہے کہ کب میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کی جھولی کو بھر دوں، کب اس کے لب کھلیں اور میں اس کی ستاری کر دوں، اور کب اس کی آنکھ سے آنسوؤں کی لڑی نکلے اور میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہے کوئی ایسا رحیم، ایسا کریم، ایسا معاف کرنے والا، یوں درگزر کرنے والا جو اتنی محبت کرتا ہو کہ ساری زندگی کے گناہ صرف آنکھ کے ایک آنسو پر معاف کر دیتا ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی ہے ایسا کہ جس کی نگاہ میں ہمارے ایک آنسوؤں کی قیمت سونے چاندی سے کہیں زیادہ ہو، ہیرے جواہرات سے کہیں زیادہ ہو؟ اللہ کے سوا کسی کی نظر میں ہمارے آنسوؤں کی قیمت اتنی نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے وہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیں، اور دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیں، اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور برابر جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھو توبہ کا وقت صرف اسی وقت تک کھلا ہے جب تک ہمارے حواس باقی ہیں۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور ہم میں سے یہ کوئی نہیں جانتا کب موت کا فرشتہ آ کھڑا ہو اور ہمیں مہلت بھی نہ ملے۔ اللہ پاک ہم جیسے گناہ کاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے کر تا حیات حقیقی بندگی عطا فرمائے۔